اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی دوسری آیت دیکھتے ہیں جو ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، ذال جو ہے وہ زبان دونوں دانتوں کے درمیان سے نکال کر باہر کی طرف، اور ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کھینچیں گے بھی، ذالکل۔ اسی طرح تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے، کتابو۔ لا میں لام کے اوپر فتحہ ہے اور فتحہ کے بعد الف ہے، جب بھی فتحہ کے بعد الف آئے گا تو اس کو بھی ایک لمحہ کھینچیں گے۔ اب فیہ کے دونوں طرف تین نقطے ہیں، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو فیہ ریب کے ساتھ ملایا جائے گا اور فیہ پہ وقفہ ہوگا، یا ریب پہ وقفہ ہوگا تو فیہ کو ہدن کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو ہم فیہ کو یا تو ریب کے ساتھ ملائیں گے یا ہدن کے ساتھ ملائیں گے، لیکن فیہ کو بذات خود نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دو قراتیں ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ایک قرات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ایک ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو فی کو یا ریب کے ساتھ ملائیں گے یا ہدن کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر تو آپ وقفہ کرتے ہیں تو یا تو با پہ وقفہ کریں گے یا ہا پہ وقفہ کریں گے۔ بہرحال تو اب اس کا مطلب ہے ذالکہ، یہ جو ہے کیا الکتاب، عربی زبان میں آرٹیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دی بک، کسی اسپیسیفک بک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کانٹیکس میں یہ قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم، لا ریب، اس میں شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے۔ اگر اس کی قرات لا ریب پہ روک کر فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا، اور اگر اس کو یوں پڑھیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، تو جس میں کے لیے فیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا بظاہر تو یہی مطلب نکلتا ہے ایدر وے کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس کے اندر جو لفظ متقین ہے اس سے مراد ہے تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔